جب بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی کی رفتار بہت سست تھی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک غریب کسان کا بیٹا تھا لیکن اس کی نظریں ہمیشہ کسی نئی دنیا کی تلاش میں رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر وہ شہر سے باہر نکل کر زندگی کی کچھ حقیقتیں سمجھ سکے تو شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ گاؤں کے اطراف میں بے شمار ریت کے ٹیلے اور سینکڑوں میلوں تک پھیلا ہوا صحرا تھا جس میں زیادہ تر لوگ غمگین اور تھکے ہوئے نظر آتے۔ صحرا کی شدت اس کے گرم ہوا کے جھونکے اور لمبی مسافتیں لوگوں کی روحوں کو بھی تھکا دیتی تھیں، لیکن یوسف کا دل ان ریتلے ٹیلوں میں کچھ اور ہی تلاش کرتا تھا۔ یوسف کی والدہ مریم ایک بہت ہی عقلمند اور سمجھدار عورت تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، مگر یوسف کا دل ہمیشہ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ بیٹا، یہ صحرا تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ ریت میں غم چھپاتے ہیں لیکن وہ ایک دن اسے دریافت کریں گے، مریم نے ایک دن یوسف سے کہا۔ ماما، کیا آپ نہیں سوچتی کہ کہیں اور بھی کچھ ہے؟ کہیں اور جہاں زندگی کچھ مختلف ہو؟ یوسف نے جواب دیا۔ یوسف، کہیں بھی جانا انسان کو اپنی تقدیر خود بنانی پڑتی ہے اور تقدیر کا راستہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ یوسف کی آنکھوں میں ایک خواب تھا اور وہ خواب تھا آزادی کا، وہ خواب تھا ایک ایسی دنیا کا جہاں اسے اپنے سچے جذبات کی آزادی مل سکے۔ ایک دن یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر صحرا کی گہرائیوں میں نکل جائے گا۔ اس کا مقصد تھا کچھ نیا دیکھنا، کچھ نیا سمجھنا اور اپنی تقدیر کا سامنا کرنا۔ یوسف نے اس فیصلے کے ساتھ ہی اپنی چھوٹی سی بستہ باندھی، کچھ ضروری سامان لیا اور رات کے وقت جب چاند کی روشنی میں ریت کی سطریں چمک رہی تھیں وہ گاؤں سے نکل پڑا۔ صحرا میں قدم رکھتے ہی یوسف کو ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ اس کی قدموں کی آواز بھی جیسے ریت میں دب گئی ہو۔ صحرا کی لامتناہی وسعت، اس کے سامنے بے شمار راستے اور دور دور تک ریت کے ٹیلے جیسے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک دن ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ریت کے ٹیلے بہت بلند ہو گئے تھے۔ یہاں پر کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف خالی ریت، ٹوٹے ہوئے درخت اور تیز ہوا تھی۔ یوسف تھوڑی دیر کے لیے رک کر ریت میں ہاتھ پھیرتا اور پھر اپنی رہ چلنے کا فیصلہ کرتا۔ اسی دوران اچانک ایک اور آدمی نظر آیا جو انہی ریتوں میں راستہ تلاش کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس آدمی کی صورت ایسی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے صحرا میں بھٹک رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی سکون کی حالت تھی۔ اس آدمی نے یوسف کو دیکھا اور مسکرا کر اس سے کہا، کیا تم بھی اس صحراک میں اپنی تقدیر تلاش کرنے آئے ہو؟ یوسف نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا اور کہا، ہاں، میں نئے راستوں کی تلاش میں ہوں۔ یہ صحرا میرے لیے ایک مہمہ ہے۔ آدمی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ صحرا مہمہ نہیں، ایک کتاب ہے۔ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ تمہارا ہی راستہ ہے۔ صحرا تمہیں تمہارے اندر کی حقیقت دکھائے گا۔ یوسف اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ ایک گہری دلی سکون کی حالت میں تھا، جیسے وہ کوئی اہم بات سن رہا ہو۔ وہ آدمی اس سے بات کرتے ہوئے ریت میں قدموں کے نشان چھوڑتے جا رہا تھا۔ تمہیں اپنی تقدیر کا راستہ تلاش کرنا ہے لیکن تمہیں اسے دوسروں سے الگ شناختنا ہوگا، اس آدمی نے کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ یوسف اس سمت میں بڑھنے لگا اور یہ بھی محسوس کرنے لگا کہ صحرا کی خاموشی میں کچھ خاص بات ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور یوسف کے ذہن میں مختلف سوالات الفابرنے لگے تھے۔ وہ اس راستے پر کیوں چل رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن اس کے دل کی گہرائی میں ایک عجیب سی سکون کی کیفیت تھی۔ چند دنوں بعد یوسف ایک خاص جگہ پہنچا جہاں زمین پر کچھ عجیب سی نشانیوں کے آثار تھے۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، گویا یہ صحرا کا پیغام تھا۔ وہ نشانیوں کے پیچھے ایک غار کی طرح کی جگہ تک پہنچا جو دکھنے میں بہت پرانی اور غمگین تھی۔ جیسے ہی وہ اس غار میں داخل ہوا، اندر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہونے لگی۔ یہاں کی ہوا ٹھنڈی اور نرم تھی، جیسے زمین کی گہرائی میں سکون چھپا ہو۔ یوسف اندر داخل ہوا اور اچانک اس کی نظریں ایک درخت پر پڑیں جو اس غار کے اندر کھڑا تھا۔ درخت کا تنا بہت ہی مضبوط اور اس پر کچھ قدیم نسخے لکھے ہوئے تھے۔ وہ نسخے یوسف کے لیے ایک نئی حقیقت کی مانند تھے۔ یوسف نے نسخے پڑھنے کی کوشش کی اور اس کا دل تیز ہو گیا۔ یہ نسخے دراصل اس کے اپنے دل کی آواز تھے جو صحرا کی زبان میں لکھے گئے تھے۔ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہی تمہیں سچائی کی طرف لے جائے گا۔
तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें इसकी जस्तजू करनी है। यूसुफ की आंखों में एक नया ख्वाब था और उसके दिल में एक नया अज़्म था। सहरा की गहराइयों में इसे जो कुछ सीखने को मिला वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। वो जान चुका था कि तकदीर का रास्ता सिर्फ रेत में नहीं बल्कि इंसान के दिल में छुपे राजों में है। जब यूसुफ वापस गांव आया तो वो एक बदल चुका था। इसकी आंखों में एक नया जोश था और उसके दिल में सहरा की गहराइयों का सुकून था। वो जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो इसका अपना रास्ता है।